تیاری پوری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں گے. دوسری طرف یہ بھی ہے تیاری پوری ہے اور موقع بھی ہے اور آپ نے موقع کھو دیا تو بھی یو ہیو مس دی بس, گیا موقع. اٹ گوز بوتھ ویز. اگر آپ نے موقع گوا دیا تب بھی آپ ناکام, اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا تب بھی آپ ناکام. تو سوئچنگ اوور فرام دی پیسو ٹو دی ایکٹیو ریزسٹنس is the most crucial decision to be taken by the leadership of the party. جب یہ محسوس ہو کہ اب ہماری تعداد کافی ہے, کافی کا مطلب مختلف ہوگا. کوئی ایک ملک چھوٹا سا ہے, 1 کروڑ کی آبادی ہے, تو شاید 50,000 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائے تو کافی ہو جائیں گے. ایک کی 15 کروڑ کی آبادی ہے تو 3-4 لاکھ آدمی تو ہو. تو تعداد کافی کہہ رہا ہوں میں, کوئی فکس نہیں ہے یہ. نمبر 2 یہ کہ اب ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہو گئی ہے. لسننگ اینڈ اوبیئنگ. انہیں حکم دیا جائے گا تو موو کریں گے, اور جب کہا جائے گا رک جاؤ تو رک جائیں گے. یہ نہیں کہ یا تو چلتے ہی نہیں, چلتے ہیں تو رکتے ہی نہیں, اپنی مرضی سے چل پڑے. جیسے ہوا تھا مالا کنڈ میں جو تحریک شریعت چلی تھی ملا صوفی محمد صاحب کی, انہوں نے حکم نہیں دیا تھا, گولیاں شروع ہو گئی. ان کا کوئی حکم نہیں تھا. پھر وہ جا کر جو مورچے بنا لیے تھے ان کے فالوورز نے پہاڑوں کے اوپر, جہاں جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اترو, مت کرو یہ. انہوں نے کہا مولوی بک گیا یہ. تو یہ جماعت نہیں تھی, ڈسپلن نہیں تھا, موب تھا جو ایک جذباتی اپیل کے اوپر آگے آ گیا تھا. جب تک آرگنائزیشن, ڈسپلن, لسن اینڈ اوبے نہ ہو. نمبر 3 یہ تیار ہے ہر چیز سیکریفائس کرنے کے لیے, انکلوڈنگ دیئر لائفز, دے آر ریڈی. یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں, تعداد کافی ہو, ڈسپلنڈ ہو, اور کمٹمنٹ ہو کہ اپنی ہر شے قربان کرنے کو تیار. 3 شرطیں پوری ہو جائیں, then the movement will switch over from passive resistance to active resistance. ایکٹیو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے, اور وہ بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا, کہیں ابھی حضور کی شخصیت سے کوئی مثال نہیں دے رہا میں. خاکہ آپ بالکل سیکولر ٹرمز کے اندر اپنے ذہن میں جما لیں, پھر اس میں رنگ بھریں گے ہم. لیکن دعویٰ میرا یہ ہے, ایوری تھنگ سورس از دی سیرہ آف دی پروفٹ. میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں. ایک دفعہ جدے میں مجھے ایک صاحب نے کتاب دی, دی میکینکس آف ریولوشن. اس قدر خوش ہوا میں کہ مجھے میرے موضوع کی کتاب, کچھ بھی نہیں تھا اس میں. میکینکس آف ریولوشن تو مجھے ملا ہے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہے؟ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیں. آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا ہے, کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا, چھوڑا ہے, دیکھا ہے ذرا. مثال کے طور پر گاندھی نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن. ہم تشدد نہیں کریں گے, مار دھاڑ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, لیکن ہم انگلینڈ کے ملوں کا بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے. ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے, کاٹیں گے اس کے اوپر سوت. چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان قرار دے دیا. ذرا تو غور تو کیجئے, 20ویں صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا نشان قرار دے رہی. چرخہ کاٹیں گے, سوت بھی جو ہے وہ بنیں گے, پھر اس سے کھدر بنیں گے, وہ پہنیں گے, ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے. اب بتائیے کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ ضرور تم انگریزی کپڑا پہنو؟ اور کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں, لیکن کھلبلی مچ گئی. مانچسٹر کی ملیں بند ہونے لگی. اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا جہاں کھپت ہوتی تھی کپڑے کی, لٹھا چلا آ رہا ہے, گرم کپڑا چلا آ رہا ہے, ململ چلی آ رہی ہے, وہ سب پہن رہے ہیں بڑے عیش کے ساتھ. اور اب وہ کھادی ہے, کھادی چل رہی ہے, ہم تو نہیں خریدیں گے. یہ پہلا سٹیپ تھا ایکٹیو ریزسٹنس کا, کہ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ہے اب کچھ
کچھ ہونے والا ہے. سیکنڈ اسٹیپ، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی مار دھاڑ نہیں کریں گے، لیکن قانون توڑیں گے. اور قانون بھی کیسا؟ بڑا ہی معصوم قانون. پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر دیا ہے. ہم پرماتما کے سمندر سے، پرماتما کے پانی سے نمک نکالنے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایکسائز ڈیوٹی تھی. اٹ مینس یو ہیو تھریٹنڈ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس کی پالیسی کو چیلنج کر دیا. اب لاٹھیاں پڑی، سر پھٹے، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے، بڑے پیمانے پر جیلیں جو ہے بھری گئی. یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی کہ جو کی ہے گاندھی نے. اس ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد پھر مرحلہ چھٹا اور آخری آ جاتا ہے. دیٹ از دی ڈائریکٹ کلیش، تصادم. نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ آپ کا تصادم، فزیکل تصادم. کیونکہ جب آپ نے ایکٹیو شروع کر دی ہے ریزسٹنس، تو اب گویا کہ آپ نے ڈائریکٹلی چیلنج کر دیا پورے سسٹم کو. Now the system will come over you with the full strength. کچل دو انہیں، مار دو ان کو، ختم کر دو. And now it will be the test. اگر آپ نے تیاری ٹھیک کی تھی، تربیت صحیح کی تھی، تنظیم صحیح کی تھی، اور صحیح وقت پر یہ فیصلہ کیا تھا، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ نے تیاری کے بغیر ہی اقدام کر دیا تھا، ابھی نہ آپ کے پاس تعداد اتنی موجود تھی، نہ ابھی ان کی تربیت تھی، نہ وہ لسن اینڈ اوبے کے عادی تھے، اور آپ نے جو ہے پنگا لے لیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. اس فائنل سٹیپ کے آنے کے بعد کوئی درمیانی بات نہیں ہے، یا تخت یا تختہ. Either the revolutionaries will be eliminated, exterminated, ختم ہو جائے, or the system will change. یہ جو تصادم ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. تصادم ہوگا وہ پورا فزیکل، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ آخری سٹیج ہے تصادم. علامہ اقبال نے، میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کو اگر ایک شعری انداز میں آپ سمجھنا چاہیں، تھوڑی سی فارسی ہے، اور میں جب بھی یہ شعر سناتا ہوں تو یہ کہے بغیر نہیں رہتا کہ کچھ اندازہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ اقبال نام کا جو گزرا ہے ہمارے ہاں دفن ہے لاہور میں، یہ کبھی کبھی کس روحانی مقام پر ہوتا تھا. اللہ سے ہم اپنا مکالمہ بیان کر رہا ہے. گفتند جہان ماں آیا بدتومی سازد. اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال، میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہارے ساتھ سازگار ہے، تمہیں پسند ہے؟ گفتم کہ نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں. یہاں ظلم ہے، یہاں غریب پس رہا ہے، یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار پیتا ہے. کیا اقبال کے اشعار ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. یہ شراب جو بیٹھ کر پی رہے ہوتے ہیں یہ سرمایہ دار اور کارخانے دار، یہ شراب لال پری، یہ مزدور کے خون کے اندر اس کے رگوں میں سے کشید کی ہوئی شراب. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب. اور جو جاگیردار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، ان کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی خراب ہے. دہقان کی کھیتی سے اس کے بچے کو دانہ نہیں مل رہا، وہ بھوکا. انقلاب انقلاب انقلاب، بڑی عظیم نظم ہے اقبال کی.